الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما فقذفته في النار. او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 23 کی ایک مختصر سی آیت پڑھی اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ضمن میں صحیح کہنے کی اور مجھے بھی اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں. یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ان چیزوں میں ہم اور آپ میں سے اور اکثر صاحب ایمان کے اکثر طبقہ اس میں ملوث ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: انہ لا یحب المستکبرین. آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ڈنکی کی چوٹ سے یہ اعلان فرما رہا ہے: انہ لا یحب المستکبرین. یہاں لفظ ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی جانب ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے تکبر کرنے والے انسان، گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے. یقیناً اللہ رب العالمین ان انسان کو، اس صاحب ایمان کو پسند نہیں فرماتا ہے جس کے اندر کبر ہو، جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر گھمنڈ ہو، جو اکڑ کر چلنے والا ہو، جو اکڑ کر بولنے والا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے انسان کو نیچا دکھانے والا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے انسان کو ذلیل و خوار سمجھنے والا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے انسان کو کمزور سمجھنے والا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے انسان کو دبانے کے چکر میں لگنے والا ہو، جو ہمیشہ ایک دوسرے انسان کو تکلیف یعنی کسی نہ کسی طرح سے اپنی اکڑ کی وجہ سے اور اپنی اکڑ کی عادت کی بنیاد پر ہمیشہ تکلیف دینے والا ہو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ پسند نہیں کرتا ہے غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، شیخی مارنے والوں کو، بڑائی جتانے والوں کو. آئیے میرے دوستو، آپ کو ایک حدیث کی طرف میں لے کے چلتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، روایت کرنے والے حضرت ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حدیث قال اللہ عز وجل حدیث قدسی ہے، تو یہاں عز وجل یعنی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمت عزاری والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما فقذفته فی النار۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریا جو ہے، کبر اللہ کی رضا ہے اور عظمت اللہ کی ازاری ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو کھینچنے کی، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فقذفته فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عز وجل حدیث قدسی کے اندر، میرے عزیز دینی بھائیو، یہ اتنے خطرناک عمل ہے کہ اس عمل سے انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اکثر صاحب ایمان ملوث ہے۔ یقیناً میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کتنے اسباب ایسے ہیں، کتنی باتیں ایسے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں یا اس پر جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ 8 باتیں، 8 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر اور اس 8 چیزوں کی پائے جانے کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر، ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے علم۔ میرے عزیز دین بھائیو، چاہے قرآن کریم کا علم ہو، چاہے احادیث کا علم ہو، چاہے تفاسیر کا علم ہو، چاہے مسئلے مسائل کا علم ہو، چاہے شعر و شاعری کا علم ہو، چاہے خطابت کا علم ہو، چاہے کوئی اور چیز کا علم ہو، اور اسی طرح کسی ہنر کی بنیاد پر بھی کسی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، کسی چیز کا ہنر ہے، یا کسی طرح سے آپ کوئی میکینک ہے یا سائنس ہے یا وگیانک ہے یا ماسٹر ہے، کسی بھی لائن کے اعتبار سے ہو، یا آپ ہنر جاننے والے ہیں یا آپ علم ہے، آپ کے اندر کوئی انسان یا تو علم کی بنیاد پر گھمنڈ کرتا ہے یا جو ہے کسی ہنر کی بنیاد پر گھمنڈ کرتا ہے کہ میں تو فلاں کام جانتا ہوں، وہ تو نہیں جانتا ہے، مجھے تو فلاں چیز کا علم ہے، اسے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، جو خدا آپ کو دینے پر قادر ہے، وہ خدا پل جھپکنے کے برابر اس نعمت کو لینے پر بھی قادر ہے۔ وہی رب العالمین ایک جھپکے میں، ایک لمحے میں وہ چیز، وہ علم اور وہ ہنر کو لے بھی سکتا ہے۔ میرے عزیز دین بھائیو، کسی ہنر کی بنیاد پر، کسی ڈگری کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا کسی جانکاری کی بنیاد پر کسی بھی صاحب ایمان کو عقل اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت میں وہ اللہ رب العالمین اگر آپ سے ناراض ہو جائے گا تو پل جھپکنے کی بھی مہلت نہیں دے گا اور اللہ رب العالمین اس کو کھینچ لے گا، آپ سے وہ ساری نعمتیں چھین لے گا۔ میرے دوستو، بہرحال تو پہلا ہے علم، میں مختصر میں لکھ سکتا ہوں۔ دوسری بات ہے عبادت۔ کیا ہے؟ پہلی بات علم ہے اور دوسرے نمبر پر ہے عبادت، کہ انسان عبادت کی بنیاد پر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نماز کا پابند ہوں، یا میں زکات دینے والا ہوں، یا میں حج کرنے والا ہوں، یا میں صوم صلات کا پابند ہوں، یا میں غریبوں کا دیکھنے والا ہوں، یا میں یتیموں پر شفقت کرنے والا ہوں، یا چھوٹے بڑوں کی خدمت کرنے والا ہوں۔ وہ سارے کار خیر، کسی نہ کسی کار خیر پر وہ انسان گھمنڈ اور غرور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین
اگر کوئی انسان اپنی عبادت کی بنیاد پر غرور اور گھمنڈ کر رہا ہے، جو انسان عبادت نہیں کر رہا ہے، جو انسان کار خیر نہیں کر رہا ہے، اگر اس انسان کو وہ عابد انسان جو عبادت گزار ہے اور جو غیر عبادت گزار ہے، اگر اس کو لعن طعن کر رہا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کو ذلت اور خاری کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے برابری کا اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، یقیناً میرے عزیز دینی بھائیوں، وہ انسان اس انسان کے وہ عبادت پر جو گھمنڈ کا گھمنڈ ہے، اس کو اللہ رب العالمین پل جھپکنے کے برابر اس سارے غرور کو توڑ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایمان 500 سال تک مسلسل گھر مکان کو چھوڑ دیا، اپنے سارے پریوار رشتہ دار کو چھوڑ دیا، سمندر میں چلا گیا اور سمندر کے بیچ چٹان میں وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا اور 500 سال تک مسلسل اس چٹان میں عبادت کی۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، کھانا گھر سے نہیں آتا تھا، کھانا کوئی رشتہ دار کوئی گاؤں والے نہیں پہنچاتا تھا۔ جب وہ وہاں عبادت کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں گھر نہیں جاؤں گا، کسی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ رب العالمین نے اسی سمندر کے چٹان پر ایک کھجور کا پیڑ کو نکالا، ایک انار کا پیڑ کو نکالا، انار کے درخت کو نکالا اور وہیں ایک چشمہ اور ٹھنڈا پانی نکالا، میٹھا پانی۔ اب وہ عابد شخص، وہ عبادت گزار ایک انار کا دانہ کھاتا اور اس چشمے سے ایک گلاس میٹھا پانی پیتا، اس کم سیر ہو جاتا، انہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس کی شدت نہیں ستاتی۔ الغرض یہ اسی طرح وہ عبادت کرتا گیا 500 سال تک عبادت کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد بارگاہ رب العالمین میں پیش کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مجھے اپنے فضل، میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب انہوں نے یہ جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ الغرض یہ وہ عابد انسان غرور میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے فضل سے جنت بھیج رہے ہیں، میری 500 سال عبادت کا کیا ہوا؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں بار بار اصرار کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم سے 500 میل دوری پہ رکھنا، جہنم میں ڈالنا نہیں، 500 میل دوری پہ رکھنا۔ الغرض یہ 500 میل دوری پہ اس عابد کو رکھا گیا۔ جہنم کی تپش، وہاں کی شدت اور حرارت جو انہیں محسوس ہوئی، پیاس نے لگی بہت تیزی کے ساتھ، حلق سوکھا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب تب روح نکلنے والی ہے۔ الغرض یہ اتنے میں ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ایک گلاس پانی کے ساتھ ایک ہاتھ ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر! وہ عابد کہنے لگا، دوڑتے پیچھے لوٹا اور اس ہاتھ کے پاس پہنچا اور کہا، بہرحال یہ گلاس کا پانی مجھے دے دو، یہ گلاس کا پانی مجھے دے دو۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے، اس گلاس کے پانی کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، تم جو مانگو گے وہی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، آپ نے جو 500 سال تک عبادت کی ہے، اس عبادت 500 سال کی عبادت میں مانگتا ہوں، اس کے بدلے میں ایک گلاس آپ کو پانی دیں گے۔ میرے دوستو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 500 سال کی عبادت لے لیجئے، لیکن مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے۔ ایک گلاس پانی دے دیا۔ اللہ لاؤ میرے پاس۔ اب ان سے پوچھا، اب تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ 500 سال کی عبادت تم نے ایک گلاس پانی میں، ایک گلاس پانی کے بدلے میں جو ہے 500 سال عبادت کو تم نے دے دیا۔ اب تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ اب تم اندازہ لگاؤ، میں نے تمہیں پوری زندگی بھر کھانا کھلایا، اب اندازہ لگاؤ میں نے تمہیں پوری زندگی بھر پانی پلایا، اب اندازہ لگاؤ میں نے تمہیں زندگی بھر آنکھ دی جس سے تم دیکھتے رہے، میں نے تمہیں دل و دماغ دیا جس سے تم سوچتے رہے، میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں دیے جس سے تم بہت ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو تم بدلے میں تم کیا لے کر کے آئے ہوئے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تم کس سے جنت میں جاؤ گے؟ میرے عزیز دینی بھائیوں، وہ عابد انسان یقیناً عاجزی انکساری کرنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، جو بڑائی اور غرور میرے سامنے پسند نہیں ہے، پھر کہا میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ نے رحم کا معاملہ کیا اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔
تو میرے دوستوں تو دوسری بات یہ تھی کہ عابد، کہ انسان اپنی عبادت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے۔ بہرحال تیسری بات میں آپ کو عرض کرتا جاؤں بالکل مختصر انداز میں، وہ ہے مال اور دولت۔ کوئی انسان عالی شان بنگلے کے بن جانے سے، عالی شان گاڑیاں خرید لینے سے، یا عالی شان گاڑیاں خرید لینے سے، یا نوکریاں لگ جانے سے، یا کاروبار اور معاملات لگ جانے سے، اچھا بزنس اور کاروبار تجارات کے معاملے میں صحیح چل جانے کی وجہ سے وہ غرور اور گھمنڈ نہ کرے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو غرض یہ جس کی عالی شان بنگلے یا گاڑیاں ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، ارے وہ بھوکے اور ننگے اور وہ پیاسے اور وہ فلاں فلاں کہاں سے لائے گا؟ میرے پاس دیکھو عالی شان بنگلے ہیں، میرے گھر اتنے عالی شان ہے، میرے پاس گاڑیاں اتنی خوبصورت ہے۔ جس چیز کو اسی طرح ایک کے بعد دیگر، ایک دو تین نہیں بلکہ کئی ساری گاڑیاں میرے پاس موجود ہے، جہاں چاہوں میں اپنے مرضی کے مطابق چل سکتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر اس طرح کے ڈیزائننگ لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو تو دیکھتا ہی رہ جاؤ گے۔ الغرض یہ وہ شیخی مار رہا ہے، وہ غرور کرتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دین بھائیوں، اسی طرح سے مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی مدد العالی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جو کتاب ہے اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی طرح امیر اتنا بڑا امیر تھا کہ کئی سو کلومیٹر دور تک اس کی جائیداد میں سے ریلوے اسٹیشن بنا ہوا، ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم۔ ایک دن اسی طرح بہت سارے لوگ موجود تھے اور وہ کہنے لگے، وہ بھی تھے، تو یار دوستوں نے کہا کہ یار سمجھ میں نہیں آتا ہے، حالات بہت سنگین ہے، کام مل نہیں رہا ہے، کہاں سے جو پیسے کمائیں کہ گھر کی معاش صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ اب وہ کہنے لگے جو امیر زادہ، وہ کہنے اس نے کہا کہ تم تو یہ سوچتے ہو کہ کہاں سے دو چار پیسے کمائیں جو ہم اپنے روزی رزق کا انتظام کریں، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں کہاں خرچ کروں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ خرچ کرنے کی کہیں جگہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھوکے ننگو پھرنے والوں، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھے دیکھو، میرے پاس اتنی ساری جائیداد ہے۔ الغرض میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ الغرض یہ اللہ کو وہ بات اس سے ناگوار گزری، اللہ کو ناپسند، اللہ اکبر، ہوتا یہ ہے کہ وہ صاحب امیر ایک دن بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ شخص انتقال کر جاتا ہے۔ اب اس کا ایک لڑکا ہوتا ہے، جو ہی وہ لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جب جوانی پر قدم رکھتے ہیں جیسے وہ لڑکا جوان ہو جاتا ہے، اور یقیناً مال اور دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، اب جوانی کی عالم ہے، اور اسی شبابی کے عالم میں بہت سارے یار دوست بھی مل جاتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا کہ ہزاروں دوست ملتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ختم ہونے پہ نہیں پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو۔ اسی طرح سے وہ نوجوان کے ساتھ بہت سارے یار دوست مل گئے اور انہیں غلط راستوں میں اس کو لگا دیا، شراب اور شباب میں لگا دیا۔ الغرض یہ وہ ہندوستان سے ہندوستان، اسی طرح میرے عزیز دینی بھائیوں، ہندوستان سے باہر دوسرے ملک میں بھی جانے لگا، اور دوسرے ملک یار دوستوں کو لے کے جانے لگا، گھومنے لگا، اسی طرح ساری جائیداد کو بیچنے لگا۔ یقیناً اتنا اس طرح کہ انہوں نے عیش و عشرت کیا اور اس طرح شراب و کباب میں لگ گیا، ساری زمین و جائیداد بک گئے۔ الغرض میں جو گھر کا اپنی ذاتی مکان بنا ہوا تھا، انت میں آخر میں اس نے اپنے مکان کو بھی بیچ دیا اور آپ تنے تنہا ہو گئے۔ جو سب کچھ بک جانے کے بعد، ہر زمین جائیداد سب بکنے کے بعد، وہی انسان، اس کا جو بیٹا تھا وہ انسان جو ہے اس حالت میں ہے۔ الغرض یہ ہوتا یہ ہے، جہاں پر اس کے باپ نے یہ بول بولا تھا، جہاں پر اس کے باپ نے یہ عقل دکھایا تھا، اسی جگہ پر اس کا بیٹا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے عزیز دین بھائیوں، وہی بیٹا، اسی کا بیٹا اسی جگہ پر کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دین بھائیوں، اگر اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر باپ نے اگر ایسی لفظوں کا استعمال کیا ہے تو باپ کے ساتھ نہ صحیح لیکن ان کی نسلوں میں ایک نہ ایک کے ساتھ ضرور ایسا حادثہ ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین
العالمین نے کسی کو دولت دی ہے تو اچھے اخلاق کو اپنائے، اکڑ نہ رکھے، اگر جائیداد دی ہے تو اللہ کی شکر گزاری کا لائے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو جس طرح انسانوں کے ساتھ رویہ ہے ان انسانوں کے ساتھ رویہ اختیار کرے۔ میرے دوستو، انسان تو انسان، اگر کوئی صاحب انسان اگر جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا ہے تو اور جانوروں کو بھی حقیر جانتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بکھرے موتی کتاب ہے، اس کے اندر قلم بند کیا ہے کہ ایک صاحب ایمان ہے، ایک مسلمان ہے، پان کھا رہا ہے اور پان کھاتے ہوئے گلی سے گزر رہا ہے۔ ہولی کا دن آیا اور سب لوگ رنگریلیاں بنا رہے ہیں، رنگ چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ گدھا سامنے سے گزر رہا تھا، وہ مسلمان تھا، پان کھایا ہوا تھا، اس کی ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی، انہوں نے اپنے پان کو اس گدھے پر تھوک دیا اور یہ کہا کہ جا، تجھے تو کوئی رنگنے والا نہیں تھا، ارے گدھا، اس کی پیٹھ پر تھوک دیا۔ میرے دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس شخص نے جواب دیا کہ جو میں نے اس گدھے کو حقیر سمجھ کر کے اس جانور پر جو میں نے تھوکا تھا، اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے میری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا اور اس جو حقارت کی نظر سے میں نے اس جانور کو دیکھا تھا اور تھوک دیا تھا، اللہ نے اسی گناہ کی نحوست سے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک جانور کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے یہ انجام ہو سکتا ہے، تو ایک صاحب ایمان دوسرے ایمان والوں کو اگر حقارت کی نظر سے دیکھے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جانتے ہیں انسان فرشتوں میں بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ انسان سے اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ فرشتوں سے بھی زیادہ اگر اللہ کو محبت ہے تو وہ انسان سے ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، کسی بھی صاحب ایمان کو یا کسی بھی انسان کو حقارت اور ذلت اور خار اور ذلیل اور خار کی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ الغرض یہ میرے عزیز بھائیوں، یہاں تیسری بات کو میں ذکر کر رہا تھا اور چوتھی بات یہ ہے کہ عہدہ اور منصب کی بنیاد چوتھے نمبر پر یہ جیسے کسی انسان کو کسی کا عہدہ مل جائے، کوئی پد مل جائے، مکھیا یا پردھان یا اسی طرح ایم ایل اے یا ایم پی یا مکھ منتری یا پردھان منتری، آپ سن رہے ہیں آئے دن اور دیکھ بھی رہے ہوں گے نیوز میں۔ الغرض یہ کہ کسی عہدے پر غرور نہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ سے نوازا ہے تو میرے عزیز دین بھائیوں اس عہدے کا استعمال صحیح طریقے سے، اس عہدے پر گھمنڈ نہ کریں کہ میں تو فلاں ہوں، مجھے کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا ہے، میں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرے عزیز دین بھائیوں، الغرض یہ باتیں تو بہت ہے، میں عرض کر رہا تھا آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی، ایک ترمذی ہے، ایک سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 2492 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان قائم ہوں گے، جو غرور کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، شیخی مارنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین چیٹیوں کے مانند صورتوں میں لایا جائے گا، چیٹیوں کے مانند صورتوں میں اس کو لایا جائے گا اور ان کو ایک ایسی جہنم کی طرح ہانکے جائیں گے جس جگہ کا نام فرشتے ہر جگہ اس کی ذلت و رسوائی ڈھانپی ہوئی ہوگی اور فرشتے اس کو جو ہے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرح جس کا نام بولس ہے، اور انہیں وہاں پر جہنم اس کو ابالے گی اور ابالنے کے بعد اس کو تینت الخبال پلایا جائے گا۔ اور تینت الخبال کیا چیز ہے؟ جہنمیوں کی بدن سے نکلی ہوئی پیپ کو کہتا ہے تینت الخبال، اور وہ چیز ان شیخی غرور مارنے والوں کو جہنم میں پلائے گا۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا، کوئی بھی کسی عہدے کی بنیاد پر، کوئی کسی چیز کی بنیاد پر غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ یقیناً جو ہے ایک شاعر نے کہا تھا
کیا صاحب ایمان بہت جو ہے سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا شاعر نے کہا ہے کہ سوئے ہوئے شیروں کو بیدار نہیں کرنا، یہ جاگ اٹھے جس دن کوہرام مچا دے۔ یقیناً صاحب ایمان والا جس دن جاگ جائے گا پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گا، لیکن یہ بھی شانتی پوروک ہے صاحب ایمان، اسی لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنے ماحول کسی طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ سوئے ہوئے شیروں کو بیدار نہیں کرنا، یہ جاگ اٹھے جس دن کوہرام مچا دیں گے۔ خاموش اگر مت چھیڑو ہمیں ظالم، ورنہ تیری ہستی کو مٹی میں ملا دیں گے، ورنہ تیری ہستی کو مٹی میں ملا دیں گے۔ بہرحال آٹھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر غرور اور گھمنڈ آتے ہیں، ان میں سے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ پہلے علم، دوسری بات عبادت، تیسرے نمبر پر جو ہے مال اور دولت، چوتھے نمبر پر جو ہے عہدہ منصب، 5ویں نمبر پر ہے حسب نسب، 6ٹھے نمبر پر ہے جو ہے کامیابی اور کامرانی، 7ویں نمبر پر ہے حسن و جمال، 8ویں نمبر پر ہے طاقتور۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔